قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے انسان اس آگ کے انگارے کے اوپر بیٹھ جائے جو آگ کا انگارہ پہلے اس کے کپڑوں کو جلائے پھر اس کے جسم کی جلد کو جلا دے۔ فرمایا کہ سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، کھانا پینا بھی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ لا تسب الريح، ہوا کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فإنها مأمورة، فرمایا ہوا تو اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ میرے آقا نے جیسے ہی ان اونٹوں پر سوار لوگوں کو دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا الا تستحیون، فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ انتم علی الدواب والملائکۃ علی اقدامہم، تم سواریوں پر چڑھے ہوئے ہو اور فرشتے پیدل چل رہے ہیں۔ روح نکل گئی۔ یہ جو ہمارا جسم ڈھانچہ ڈیڈ باڈی، اس کے بھی دین اسلام نے حقوق بیان کیے ہیں۔ تیرے بڑے ہوئے ناخن اس کو تکلیف دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے جا کر ناخن کاٹ پھر آ کر اونٹنی کا دودھ دونا۔ یہ جو مرغا صبح اذان دیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا لا تسب الدیک، کسی کو بھی اجازت نہیں کہ مرغے کو برا بھلا کہے یا اس کو گالیاں نکالے۔ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ مرغے کی یہ شان ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر آوازیں نکالتا ہے، یہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اونٹنیوں کو، ان جانوروں کو اپنے بازاروں کی کرسیاں نہ بناؤ۔ فرمایا باتیں کرنی ہے تو اونٹنی سے نیچے اتر کر کرو نا، اونٹنی پر بیٹھ کر باتیں کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا یہ تمہاری کرسیاں نہیں ہیں۔ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں، اس کا باپ فوت ہو گیا تو باپ کی وراثت سے اس کے دوسرے بھائیوں کو جتنا ورثہ ملے گا، جتنا حق ملے گا، وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے وہ برابر حصہ لے گا، اپنے بھائیوں کے برابر اس کو حصہ دیا جائے گا۔ دین اسلام کو نازل کرنے کا ایک مقصد روئے زمین پر امن کا قیام اور روئے زمین سے لڑائی، فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہے کہ زمین پر اللہ کی مخلوقات امن کے ساتھ رہیں۔ تو زمین پر امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے، تمام افراد کے حقوق کو جامع طور پر بیان کر دیا جائے، ہر ایک کا حق کیا کیا ہے، کس دائرے میں رہ کر اس کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ جب تک یہ قوانین مقرر نہ ہوں گے تب تک امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں ہر ایک کا دائرہ مقرر ہے، ہر ایک کے حقوق مقرر ہیں۔ سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے جو مسلمانوں پر ہے کہ اللہ کا حق ہم نے ادا کرنا ہے، عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے، انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا یہ بھی لازم ہے۔ ہمسایوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، نوکروں اور خادموں کے حقوق ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے، ایک پورا باب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ان کے حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ اسی طرح اس کے بعد درجہ آتا ہے کہ انسان کے اوپر اس کی جان کے حقوق ہیں، اس کو بھی دین اسلام کے اندر بیان کیا گیا۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر پرندوں اور جانوروں کے، تمام مخلوقات کے حقوق ہیں، اس کو بھی بڑے واضح انداز کے اندر قرآن و سنت کے اندر بیان کیا گیا۔ بخاری شریف کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر صحاح ستہ میں دو قسم کی عورتوں کا ذکر آیا۔ ایک عورت وہ جس نے ایک بلی پالی تھی لیکن اس نے بلی کو باندھ دیا، اس کو آزاد نہ کیا اور کچھ کھانے پینے کے لیے بھی اس کو نہ ڈالا، وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمایا۔ ایک اور عورت کا ذکر صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ وہ زانیہ تھی، بدکارہ عورت تھی، اس کا گزر جنگل سے ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس کے اندر پانی بھی موجود ہے، اس نے کنویں کے پاس دیکھا کہ ایک کتا ہے، پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو، گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اب اس عورت کے دل میں خیال آیا، رحم آیا کہ بیچارہ اتنی پیاس میں ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کی پیاس کو بجھاؤں، کنویں سے پانی نکال کر اس کو پانی پلاؤں۔ جب کنویں کے قریب گئی، پانی گہرا تھا، پانی نکالنے کے لیے رسی یا ڈول کچھ بھی موجود نہ تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پھر اس عورت نے اپنا موزہ اتارا اور اپنا دوپٹہ اس کو پھاڑا، اس کپڑے کے ساتھ اپنے موزے، اپنے جوتے کو باندھا، کنویں کے اندر لٹکایا، اس جوتے کے اندر، اس موزے کے اندر جتنا پانی آ سکتا تھا اس نے اس کنویں سے وہ پانی باہر نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔
اب وہ عورت جو بدکارہ تھی، زانیہ تھی، جہنم کی حقدار تھی، میرے آقا نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ جب یہ واقعہ ہمارے آقا صحابہ کو سنا رہے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجرا، حضور کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی اللہ نے ہمارے لیے اجر رکھا ہے، کہ جانوروں کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں اس پر ہمیں اجر ملے؟ تو جب ایک صحابی نے یہ سوال کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فی کل ذاتی کبد رطبۃ اجر، فرمایا ہر تر جگر میں اللہ نے اجر رکھا ہے، یعنی ہر جاندار جس کا کلیجہ تر ہے، یعنی جس کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، ہر جاندار چاہے وہ جانور ہو، پرندہ ہو، انسان ہو، جس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو گے، حسن سلوک کرو گے، میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک پر تمہارے لیے اجر رکھا ہے۔ تو اب یہ فرمان میرے آقا کا کتنا ایک جامع تصور پیش کرتا ہے کہ میرے آقا نے چند جملوں کے اندر کائنات کے اندر رہنے والی ہر مخلوق کے حقوق بیان کر دیے ہیں کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم نے جانداروں کے ساتھ جن کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طور پر دین اسلام کے اندر ایسے ایسے حقوق بیان کیے ہیں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ میرے آقا نے اپنی مختصر زندگی کے اندر کائنات کی تمام مخلوقات کے حقوق کا احاطہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے، میرے آقا نے دو لوگوں کو دیکھا کہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اب بظاہر یہ کوئی معیوب عمل نہیں ہے، اونٹنی بھی ان کی اپنی ہے، اپنے پیسوں سے انہوں نے خریدی ہے، اوپر بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو اونٹنیاں، اتنا بڑا جانور اونٹ اللہ نے تمہارے تابع کیا ہے، تمہارے لیے مسخر کیا ہے، فرمایا اگر اللہ نہ چاہتا تو اونٹ تمہیں ہاتھ بھی نہ لگانے دیتا۔ ایک 4-5 فٹ کا انسان اتنے بڑے اونٹ کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، فرمایا یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اتنا بڑا اونٹ اللہ نے تمہارے تابع کیا اور تمہارے لیے مسخر کیا کہ تمہارا چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کی نکیل پکڑ کر اپنے پیچھے پیچھے اس کو چلاتا ہے، فرمایا یہ اللہ کا کرم ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو پھر اسی کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوهَا الْكَرَاسِيَّةَ فِي الْأَسْوَاقِ، فرمایا یہ جو اونٹوں کو، اونٹنیوں کو اللہ نے تمہارے تابع کیا ہے، تمہارے لیے مسخر کیا ہے، صرف سفر کے لیے کیا ہے کہ تم اس پر بیٹھ کر سفر کرو، ورنہ میرے آقا نے فرمایا اونٹنیوں کو، ان جانوروں کو اپنے بازاروں کی کرسیاں نہ بناؤ۔ فرمایا باتیں کرنی ہے تو اونٹنی سے نیچے اتر کر کرو نا، اونٹنی پر بیٹھ کر باتیں کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا یہ تمہاری کرسیاں نہیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اونٹ کے یہ حقوق ہیں کہ صرف اس پر سفر کیا جائے، اس کے اوپر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ باتیں کرنا، میرے آقا نے فرمایا یہ اونٹنی کو تکلیف دیتا ہے۔ تو حضور نے اس جانور کے، اونٹ کے اس طرح حقوق بیان فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تتخذوها الکراسیۃ فی الاسواق، بازاروں کے اندر ان کو اپنی کرسیاں کے طور پر استعمال نہ کرو، صرف اللہ نے تمہارے تابع اتنا بڑا اونٹ کر دیا ہے تو صرف سفر کے لیے کیا ہے۔ تو میرے آقا نے فوراً ٹوکا۔ تو اس میں اب ایک اونٹ کے، ایک جانور کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کہ خام خواہ میں تم اس کو تکلیف دے رہے ہو۔ ایک مرتبہ حضور کا گزر ہوا، ایک شخص اونٹنی کا دودھ دو رہا تھا، تو میرے آقا نے توجہ فرمائی تو دیکھا اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے تھے۔ میرے آقا نے اس کو روک دیا، فرمایا تجھے دودھ دوہنے کی اجازت نہیں، جا پہلے اپنے ناخن کاٹ کے آ۔ فرمایا اونٹنی کا دودھ جس حصے سے نکلتا ہے وہ اس کے جسم کا نرم و نازک حصہ ہے، تیرے بڑے ہوئے ناخن اس کو تکلیف دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے جا کر ناخن کاٹ، پھر آ کر اونٹنی کا دودھ دونا۔ تو یہ حقوق کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ رحمت للعالمین نبی، ہمارے آقا جانوروں کے حقوق تک بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام نازل فرمایا، اس کے اندر تمام مخلوقات کا جامع طور پر ہر ایک کا حق مقرر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا حق بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدیک، فرمایا مرغے کو فرمایا مرغے کو گالی نہ نکالو۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، فرمایا یہ مرغا ایسا پرندہ ہے، ایسا جانور ہے جو تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہ جو مرغا صبح اذان دیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا الدیک، کسی کو بھی اجازت نہیں کہ مرغے کو برا بھلا کہے یا اس کو گالیاں نکالے۔ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ مرغے کی یہ شان ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر آوازیں نکالتا ہے، یہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔
اب ایک پرندہ جانور ہو کر جو انسانوں کو مسلمانوں کو نماز کے لیے جگائے، میرے آقا اس کا اتنا فضیلت اور اس کی عظمت بیان فرما رہے ہیں، جو مسلمان مؤذن بن جائے اور 5 وقتہ لوگوں کو نماز کے لیے جگائے اور اٹھائے اور بلائے، اس کی دین اسلام کے اندر کتنی عظمت ہوگی۔ پھر جو امام مسجد ہے، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، جو مبلغ ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اس کی عظمت دین اسلام کے اندر کتنی ہوگی۔ صرف مرغہ فجر کی اذان دیتا ہے اور فجر کے وقت آوازیں نکالتا ہے، میرے آقا نے گالی دینے سے منع فرمایا۔ یہ مرغے کے حقوق ہیں، اسلام کے اندر اس کے حقوق بھی بیان کیے گئے، اچھی چیز کو سراہا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے فرمایا لا تسب الریح، فرمایا ہوا کو گالی نہ دو۔ آندھی آتی ہے نا، تیز ہوا چلتی ہے، تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہوا کو گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لا تسب الریح، ہوا کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فإنها مأمورة، فرمایا ہوا تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، ہوا کا تو اس میں قصور نہیں ہے کہ کہاں چلنا ہے کہاں نہیں چلنا، یہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہوا کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جب تیز آندھیاں چلیں، ہوا چلے، اس وقت دعا مانگا کرو یا اللہ اس ہوا کے اندر جو بھلائی اور خیر کے پہلو ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور اس کے اندر جو نقصان کے اور کوتاہیوں کے پہلو ہیں اس سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ میرے آقا نے دعا سکھائی ہے، ہوا کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ہوا کے حقوق اسلام بیان کر رہا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے فرمایا مینڈک کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ فإن صوتہ تسبیح، فرمایا مینڈک یہ جو رات کو شور کرتا ہے، رات کو آوازیں نکالتا ہے، تمہارے نزدیک تو یہ صرف آواز ہے، فرمایا در حقیقت یہ رات کو اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا مینڈک کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی آواز میں اللہ نے تسبیح رکھ دی ہے، وہ اپنے انداز میں، اپنی کیفیات میں اپنے رب کی تسبیحات بیان کرتا ہے۔ تو یہ جامع تصور دین اسلام کے اندر ہر ایک کا حق بیان کیا گیا، ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے۔ یہ واحد دین اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کائنات کے اندر اگر اللہ کو کوئی دین پسند ہے وہ دین اسلام پسند ہے۔ تو دین اسلام کے اندر ہر ایک کا، یہاں تک کہ انسان کا بچہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، بچہ ابھی باہر نہیں آیا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اس وقت سے اسلام اس کے حقوق بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں، اس کا باپ فوت ہو گیا، تو باپ کی وراثت سے اس کے دوسرے بھائیوں کو جتنا ورثہ ملے گا، جتنا حق ملے گا، وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے وہ برابر حصہ لے گا، اپنے بھائیوں کے برابر اس کو حصہ دیا جائے گا۔ اب دیکھو وہ جنین جو بچہ ابھی پیٹ کے اندر ہے، اسلام نے اس کا بھی حق بیان کیا ہے۔ یعنی ابھی انسان پیدا نہیں ہوتا، اس وقت سے اسلام جو ہے وہ اس کے حقوق بیان کرنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس انسان مر جاتا ہے، روح نکل گئی، یہ جو ہمارا جسم ڈھانچہ ڈیڈ باڈی، اس کے بھی دین اسلام نے حقوق بیان کیے ہیں۔ یہاں تک کہ غسل دینے کا اجر بیان کیا گیا، کفن دینے کا اجر بیان کیا گیا، جنازہ پڑھنے کا اجر بیان کیا گیا، جنازہ پڑھانے کا اجر بیان کیا گیا، دفن کرنے کا اجر بیان کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ وہ اس میت کا احترام ہے جو مر گیا ہے، جس کے سینے میں، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، جو کلمہ پڑھتا تھا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا۔ ہر بندے کو الگ الگ اجر دیا جا رہا ہے، غسل دینے والے کو الگ اجر دیا جا رہا ہے، کفن دینے والے کو الگ اجر دیا جا رہا ہے، جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والے کو الگ اجر دیا جا رہا ہے، دفن کرنے والے کو الگ اجر دیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں سارے مسلمانوں کو ایک مرنے والے کے پیچھے لگایا جا رہا ہے؟ اس میت کا احترام ہے جو فوت ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کے اندر آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے، تو صحابہ اب میت کے اس جنازے کے پیچھے پیچھے تھے، تو کچھ لوگ اونٹنیوں پر، سواریوں پر سوار تھے، وہ بھی جنازہ پڑھنے کی نیت سے پیچھے آ رہے تھے۔ تو میرے آقا نے جیسے ہی ان اونٹوں پر سوار لوگوں کو دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا الا تستحیون، فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ انتم علی الدواب والملائکۃ علی اقدامہم، میرے آقا نے فرمایا تم سواریوں پر چڑھے ہوئے ہو اور فرشتے پیدل چل رہے ہیں، فرمایا تمہیں فرشتوں سے حیا نہیں آتی؟ تو یہ بات کہہ کر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اس میت کا احترام، اس کی عزت کو بیان کیا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا، مجھ محمد کا کلمہ پڑھنے والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ نہ سمجھنا صرف مسلمان اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی میت کے پیچھے اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب میت کو دیکھو تو سواریوں سے اتر آؤ،
فرشتے پیدل ہیں، تم سواریوں پر چڑھے ہوئے ہو، الا تستحیون، تمہیں حیا نہیں آتی؟ تو یہ میت کے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں، دین اسلام نے بیان کیے، یہاں تک کہ جب ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، مر جانے کے بعد قیامت تک اس کی قبر کا احترام کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ قبر کا احترام، قبر کے اوپر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، قبر کے اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے انسان اس آگ کے انگارے کے اوپر بیٹھ جائے جو آگ کا انگارہ پہلے اس کے کپڑوں کو جلائے پھر اس کے جسم کی جلد کو جلا دے۔ فرمایا قبر کے اوپر بیٹھنے سے بہتر ہے آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے۔ اب یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس میت کا احترام جو مر گیا، جس کی قبر بنا دی گئی، اب قیامت تک اس کی قبر کا بھی احترام کرنے کا حکم ہے۔ یہ اس کی قبر کے بھی حقوق دین اسلام نے بیان کیے ہیں۔ تو انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، مرنے کے بعد قیامت تک اس کی قبر کے دین اسلام نے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ یہ دین اسلام ہی ہے جس کے اندر تمام چیزوں کا واضح طور پر، جامع طور پر حقوق کا تصور موجود ہے۔ اسی طرح انسان کے اوپر اس کی جان کے حقوق ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں میرے آقا کو ایک بات پہنچی کہ یہ سارا دن نفلی روزہ رکھتے ہیں، ساری رات قیام کرتے ہیں۔ میرے آقا کو جب پتہ چلا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم سارا دن نفلی روزہ رکھتے ہو ماہ رمضان کے علاوہ اور رات کو قیام کرتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایسے ہی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا لا تفعل، ایسا ہرگز نہ کر۔ اب دیکھو، عبادت کا شوق دلانے والے بھی خود ہمارے آقا ہیں، ورنہ صحابہ کو ایمان لانے سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ اس عبادت کا شوق خود ہمارے آقا نے صحابہ کے دلوں میں ڈالا۔ اب شوق اتنا بڑھ گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کیا کرتے ہیں کہ سارا دن نفلی روزہ رکھتے ہیں، ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قیام میں نماز کے اندر گزارتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کو جیسے ہی پتہ چلا اب اسلام کے اندر ایک بیلنس، ایک درمیانہ پہلو یہ بھی ضروری ہے، جسم کے حقوق بھی بیان کرنے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا لا تفعل، ایسا نہ کر۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صم و افطر قم و نم، فرمایا ایک دن روزہ رکھا کر، ایک دن نہ رکھا کر، رات کا کچھ حصہ سو جایا کر، کچھ حصہ کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کر۔ فرمایا کہ سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، کھانا پینا بھی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، یعنی درمیانی چال چلنی ہے تاکہ جسم اس قابل ہو کہ اللہ کی عبادت کر سکو۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے عبادت کرنے کے بعد بندہ اتنا لاغر کمزور بیمار ہو جائے کہ عبادت کے قابل نہ رہے۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سم و افطر قم و نم، فرمایا سویا بھی کر، رات کو اٹھ کر عبادت بھی کیا کر، ایک دن روزہ رکھ لیا کر، ایک دن روزہ نہ رکھا کر۔ جب تو درمیانی چال چلے گا اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اب اس میں جسم کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کے بھی کچھ حقوق ہیں، جب تم ان تمام حقوق کو ادا کرو گے تب تم کامل طور پر دین اسلام پر چلنے والے ہوگے۔ آخر میں 3 چیزیں سن لیں کہ ہر انسان کے اوپر اللہ کے حقوق ہیں، ہر انسان کے اوپر اللہ کی مخلوق کے حقوق ہیں، ہر انسان کے اوپر اس کی جان کے حقوق ہیں۔ میری یہ ساری تقریر کا خلاصہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ لازم ہے۔ اللہ کے حقوق بھی پورے ادا کرنے ہیں۔ دوسرا، اللہ کی مخلوقات کے حقوق ہیں، یہ پورا باب ہے۔ ہمسایوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، تمہارے نوکروں کے، خادموں کے حقوق ہیں، جانوروں کے، پرندوں کے، کتے کے، بلی کے، یہ ساری حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی۔ ان تمام اللہ کی مخلوقات کے حقوق ہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی ایک فرد بھی تم سے ناراض نہ ہو، ہم سے اس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جانور بھی تم سے تنگ نہ ہو، انسان بھی تم سے تنگ نہ ہو، پرندے بھی تم سے تنگ نہ ہو۔ ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شکاریوں کو رات کے وقت پرندوں کے گھونسلوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا رات کا وقت اللہ نے پرندوں کو سونے کے لیے دیا ہے۔ اسلام کے اندر شکار کرنے کی اجازت ہے، لیکن دن کو، رات کو ایسا نہیں ہے کہ پرندہ سویا ہوا اور تم جا کر شکار کر لو۔ فرمایا نہیں، اس کی نیند کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ پرندہ اپنے گھونسلے میں سویا ہوا ہے تو تمہیں اجازت نہیں کہ جا کر پرندے کا شکار کرو۔ تو اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی فرد بھی تم سے ناراض نہ ہو۔
مخلوقات کے حقوق ہیں۔ اور تیسرا حق جو میں نے ایک حدیث پاک کی روشنی میں ابھی بیان کیا کہ ہر انسان کے اوپر اس کی جان کے حقوق ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو خود ذلیل کرے۔ اپنی عزت کا خیال رکھنا یہ لازم ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی ایسے معاملے میں نہ پھنسائے کہ بعد میں پھر FIR ہو جائے، پولیس کے گھر پر بار بار چکر لگ رہے ہوں، اس کی اجازت نہیں۔ فرمایا اللہ نے تمہیں عزت دی ہے تو اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے، کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ تو تین حقوق، اللہ کے حقوق، اللہ کی مخلوقات کے حقوق، اپنی جان کے حقوق، جب یہ تینوں حقوق بندہ ادا کرتا ہے تو وہ دین اسلام پر کامل طور پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔